کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ چونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور باہر کے بھی لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہندوستان پاکستان والوں کا خیال کر کے ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے پہلے ہم نے کہا کہ حج تمتع کے بارے میں تفصیل ذکر کر دیتے ہیں، پھر چونکہ تقریباً مناسک ایک جیسے ہوتے ہیں تو حج قران حج افراد پہ کلام ہو جائے گا۔ تو حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام جو پہنتے ہیں یہ احرام کی نیت کرتے ہیں، وہ عمرے کے قصد و ارادے سے کرتے ہیں۔ پھر جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ حلق وغیرہ کرا کر پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں اور حج کا احرام 8 ذو الحجہ کو آپ باندھتے ہیں۔ تو یہ اسی کی ہم بیان کر رہے تھے اور ہم عمرے کے طریقے پر تھے کہ آپ نے طواف کس طرح کرنا ہے، پورا ہم نے طریقہ بتایا۔ اس کے بعد طواف کے نوافل اور ملتزم پر حاضری۔ اس کے بعد جو ہے اگلا کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے آب زمزم پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق تھوڑا آب زمزم پیتا ہے اور مومن پیٹ بھر کر پیتا ہے، تو خوب جتنا آپ پی سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو پیشاب کا عارضہ لاحق نہ ہو، تو کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا۔ ویسے ہی میں عرض کر دوں، ابھی میں اس کے مسائل بھی ذکر کرتا ہوں کہ سعی کے لیے باوضو ہونا لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر اس کے درمیان پیشاب کی شدت ہو گئی، جیسے بعضوں کے مثانے کمزور ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو درمیان سے جانا پڑے گا اور رش بہت ہوتا ہے جا کر آنا۔ تو بہرحال اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہے تو آپ قلیل بھی پی سکتے ہیں ورنہ خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے، یہ مفہوم ہے احادیث کا۔ تو لہٰذا آپ نیک بننے کی نیت سے پئیں، گناہوں کے کفارے، جنت کے حصول کے لیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس قصد و ارادے سے آب زمزم پیا کہ میں جتنی بھی کتابیں لکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عوام و خواص میں مقبولیت عطا فرمائے۔ تو آپ نے 1000 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں لکھی اور سب کے سب مقبول ہوئیں، تو اس لیے آپ یہ اچھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو سعی کرنی ہے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ایک مروہ، ان کے درمیان آپ کو چلنا ہے، تھوڑا سا دوڑنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ آ کر حجر اسود کا استلام کریں، ٹھیک ہے نا، وہی استلام کر کے اب آپ آ جائیں، پھر آپ پہنچیں صفا پر، وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے، جن کو جو نوارد ہوتے ہیں آپ معلوم کریں گے، پتہ چل جائے گا، یہ اپنے قافلے کے ساتھ ہیں تو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ صفا پر آ کر تھوڑا سا اوپر چڑھ جائیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں اور وہاں پر آپ آ کر پھر سعی کی نیت کریں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ ادا کرنا چاہیں تو حج کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وہ کر لیں، لیکن حقیقتاً تو دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ لہٰذا آپ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر سعی کر رہا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ تو اب آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں، جتنی دعا اچھی دعا مانگ سکتے ہیں، جامع دعا اپنے گھر والوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا، کیونکہ مقام مقبولیت ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ یاد رکھیں 7 چکر ہوں گے، لیکن یہاں 7 چکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا یہ ایک ہوگا، نو، صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں۔ اس کا مطلب ہے 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے۔ شروع میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا تو ایسی آپ چلیں گے، پھر ایک گرین ماربل کی پٹی آتی ہے اور دیوار پہ گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا فاصلے پہ دیکھیں گے ایک اور گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اور ماربل بھی ہے۔ ان 2 کے درمیان آپ کو دوڑنا ہے۔ حقیقتاً مسعی یہ ہے، مسعی من دوڑنے کا مقام۔ ویسے تو آپ کو پورا مروہ تک جانا ہوتا ہے، اس میں مرد جو ہیں وہ مناسب اسپیڈ میں دوڑیں گے، بہنوں کو نہیں دوڑنا، وہ نارمل چلیں گی، مرد دوڑیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں خاتون دوڑی تھی، لیکن عورتوں کے لیے منع ہے، نبی کریم نے مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں دوڑنا، تو مرد دوڑیں گے۔ تو یہاں سے دوڑیں، وہ جب دوسری گرین لائٹ پہ پہنچیں تو بس پھر آپ دوڑنا موقوف کر دیں۔ اب آپ چلتے ہوئے نارمل مروہ تک پہنچیں گے، یہ 1 چکر پورا ہوا۔ وہاں پہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دعا مانگیں، پھر وہاں سے پھر آپ چلیں گے مروہ سے صفا کی طرف۔ تو شروع میں کافی لمبا آپ کو چلنا پڑے گا، پھر وہی صورتحال آئے گی کہ گرین لائٹ، پھر آگے گرین لائٹ، اس کے درمیان دوڑیں گے، آپ پہنچ جائیں گے صفا پر، پھر وہاں ویسے دعا مانگیں۔ اس طرح 7 چکر آپ کمپلیٹ کریں گے، مروہ پہ پہنچ کر دعا مانگ کے آپ
سعی سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اب حلق یا قصر کروانا ہوگا۔ جو حضرات اپنے گھر سے ہی، جیسے میں نے مشورہ دیا تھا کہ مرد حضرات گھر سے ہی حلق کروا کے چلے جائیں تو بال ٹوٹنے اور گرنے کی مشقت سے بچیں گے، جرمانے لازم نہیں ہوں گے۔ تو اب وہ بال چاہے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں اسی پہ اس طرح پھیر لیں تو آپ کا یعنی سیفٹی ریزر وغیرہ پھیر لیں تو وہ حلق ہو جاتا ہے اگر بال نہ ہوں تو، اور ہیں تو پھر آپ افضل ہے کہ پورے مرد جو ہیں پورے سر کے بال صاف کروائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور قصر کرنے والوں کے لیے اس کے بعد 1 مرتبہ، حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا، اور فرمایا کہ جب آدمی حلق کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے بروز قیامت اسے نور دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ہمارا مشاہدہ یہ ہوا، عربک لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں بدو، آپ جائیں گے بس تھوڑا سا آپ کی ایک زلف کاٹیں گے، چلیں جی آپ احرام کی پابندی سے باہر، کینچیاں ہوتی ہیں پیسے لے لیتے ہیں، آپ ان پہ نہ جائیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں یہ پورے سر کے بال صاف کروائیں مرد، یا پھر اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں، قصر کا مطلب سر نہ مڑوائیں بال کٹوا لیں، تو پھر بھی کم از کم پورے سر کے 1 پورے کے برابر، پورے سر کے 1 پورے کے برابر بال ہر طرف سے کٹنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ یا کم از کم آپ سر کے 4 حصے کر لیں، جیسے یوں یوں، یہ جو 1 حصہ چوتھائی اس کے سارے بال 1 پورے کے برابر کم از کم کٹنے چاہیے۔ تو اس لیے آسانی حلق میں، اور جو بہنیں جو ہیں ہماری وہ بھی یوں نہ کریں کہ تھوڑی زلف پکڑی اور کاٹ لی، نہیں، ان کو اپنی بالکل چٹیاں جمع کر لیں اور نیچے جو ہے وہ 1 پورے کے برابر پوری چٹیوں کو پکڑ کر کاٹیں تاکہ پورے سر کے بال کٹیں، یا کم از کم 1/4 کے سر کے بال تو کٹیں۔ تو یہ اپنے بالوں کی آپ کو خیال نہیں کرنا کہ جی میرے بال بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور بھی عمریں کروں گی، ابھی آپ فوراً بال کاٹیں، اللہ برکت دے گا۔ جب آپ نے یہ حلق، یہ قصر کر لیا تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے۔ اب آپ جا کے غسل وغیرہ کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں، چونکہ ہم حج تمتع کا بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کو 8 ذو الحجہ تک مکۃ المکرمہ میں آرام سے رہنا ہے۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں اپنی پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں اگر پرمیشن مل جاتی ہے، اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اور عمرے کرنا چاہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر یعنی حدود حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے جو مسجد عائشہ میں ہے، مسجد عائشہ ہے، وہاں جا کے آپ احرام پہن کر عمرے کی نیت کر کے مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پورے یہ عمرہ پورا ہو گیا، آپ 8 ذو الحجہ کا انتظار کر رہے ہیں۔